والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله. الحج. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. ہر وہ مسلمان جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کعبہ کا حج کرنا اس پر فرض ہے. قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کے دلائل اس بات پر گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کی طرف سے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو انکار کر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے متفق علیہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. دوسری چیز 5 وقتہ صلاۃ قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا. اور چوتھی چیز صوم رمضان. اور 5ویں چیز حج بیت اللہ الحرام. عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی جو مسند احمد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح سند سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے، وہ حج و عمرہ ہے. حج و عمرہ چونکہ مشقت والا عمل ہے، محنت اس میں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا. اور اسی طرح سے حج کے فضائل کی جہاں تک بات ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے. اس میں اس کے فضائل پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو عمل قرار دیا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے اہم عمل ہے، اور اس عمل سے بقیہ سارے نیک اعمال قابل قبول ہوتے ہیں. اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. پھر آپ سے پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور، حج مبرور. مبرور کا معنی یہ ہے کہ وہ حج جس کے اندر کسی قسم کے گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، بلکہ حج خالص اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، تو وہ حج مبرور ہے، یا حج مقبول سے بھی اسے تعبیر کر سکتے ہیں. حج کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. چنانچہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. جس شخص نے اس گھر کعبہ کا حج کیا اور اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو متفق علیہ ہے. آپ نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ.
ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے جنت سے کم اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ یہ سنن ترمذی، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، اس لیے کہ حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے فقر و محتاجی دور ہوتی ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ جیسے لوہا، سونا اور چاندی کو جب بھٹی میں ڈال دیا جائے، بھٹی میں ڈالنے سے جیسے ان کے میل کچیل ختم ہو جاتے ہیں، ان کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے انسان بھی جب حج و عمرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور محتاجی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ بظاہر تو حج کرنے سے مال خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ حج کرے گا تو اس کی محتاجی دور ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں برکت عطا کرے گا، اور مال کمانے کے اور رزق پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے کھول دے گا جن کا بندہ تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حج وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ بھی آئیں گے، اور مختلف دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ آ کر فائدہ اٹھائیں، اور کچھ معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چوپائے اور مویشی عطا فرمائے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے کے انہیں اللہ کے لیے ذبح کریں، اس میں سے خود بھی کھائیں اور غریب و محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع اور فوائد کے لیے حاضری دیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں مختلف قسم کے منافع حج میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا اسے حاصل ہوگا، جو فائدہ مکہ کے سوا اس روئے زمین پر اور کہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ طواف صرف اللہ کے گھر کعبہ ہی کا کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا طریقہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ مکہ پہنچ کر کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی عبادت اسے حاصل ہوگی، جو عبادت مکہ کے سوا اسے اور کہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ کی جنت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گا جہنم سے۔ تو یہ بہت بڑا عظیم فائدہ ہے جو اسے مکہ کے سوا اور حج کے سوا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی مزدلفہ میں رات گزارے گا، کنکریاں جمرات میں کنکریاں پھینکے گا، کنکریاں مارے گا، اپنی قربانی ذبح کرے گا۔ یہ حج کی قربانی، حد کی ذبیحہ، یہ ساری عبادات اسے حج کے موقع ہی پہ حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب کوئی بندہ حج میں آتا ہے تو اس میں علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں حاضری دے گا، اور علم و ذکر کی مجلسوں میں حاضری کے فوائد معروف و مشہور ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے نصیب ہوگی، اللہ کے نزدیک پہنچے گا، اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا اور روئے گا، اللہ سے مانگے گا، سوال کرے گا، تو یہ اللہ سے دعائیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو حج میں اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنی ضرورتوں کا سوال کرے گا، اور اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اور یہ توبہ اور اس توبہ
قبول ہونے کا وقت ہے، توبہ کے قبول ہونے کے بہت سارے مقامات ہیں حج کے اندر، تو یہ سب فائدے ہیں جو اسے حاصل ہوں گے۔ ایسے ہی ساری دنیا کے مسلمان اس حج میں اکٹھا ہوتے ہیں، سب کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مفید مشورے دیتے اور لیتے ہیں، اور اسی طرح سے بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مسلمان اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں جن مختصر طور پر ہم نے چند فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حج کا سفر یہ عبادت کا سفر ہے، اس لیے اور کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں دو شرطوں کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے، اخلاص اور اتباع سنت۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حج کا سفر جب آپ کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے دل میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنے کی نیت کریں، کوئی ریاکاری نہ ہو، حاجی صاحب کہلانا مقصود نہ ہو، مال کمانا مقصود نہ ہو۔ اگرچہ کہ حج کے دوران تجارت کرنا جائز ہے، لیکن وہ مقصود اصلی نہ ہو، بلکہ اس میں نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور اللہ نے یہ جائز قرار دیا ہے، لہٰذا حج کے دوران تجارت کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز، حج اور عمرہ کے مسائل سیکھ لیں۔ پکنک منانے آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج حجۃ الوداع کرتے ہوئے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے طریقۂ عبادت سیکھ لو۔ تو طریقۂ عبادت ہمیں سیکھ کر کے جانا چاہیے۔ مختصر طور پر میرے بھائیوں، آئیے ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حج میں کیا چیزیں ارکان ہیں کہ جو اگر چھوٹ جائیں تو حج ادا نہیں ہوگا، اور کیا چیزیں واجبات ہیں کہ واجبات کی ادائیگی لازم ہے، اور اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو قربانی دے کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ ایک تو احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کی ابتدا کی نیت کرنا، یعنی اب میں حج میں داخل ہو چکا ہوں اور کچھ چیزیں جو حج میں حرام ہوتی ہیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں، حج کی ممنوعات سے بچنا۔ تو یہ احرام باندھنا، یعنی اپنے آپ کو حج میں داخل کر لینا، حج کی شروعات کر دینا اور حج کی ممنوع چیزوں سے باز رہنا، یہ پہلا رکن ہے۔ احرام کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے عرفہ میں ٹھہرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحج عرفہ، عرفہ ہی اصل حج ہے، حج کا رکن اعظم ہے۔ جو شخص عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے طواف افاضہ، یا جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، جو 10 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سعی، صفا مروہ کے درمیان اس طواف کے بعد۔ تو یہ 4 چیزیں حج کا رکن ہیں جو اگر چھوٹ جائیں تو حج نہیں ہوگا۔ احرام، وقوف عرفہ، طواف اور سعی۔ اور کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے اگر کسی نے احرام نہیں باندھا بلکہ میقات سے آگے بڑھ کر کے احرام باندھا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی عرفہ میں دن کے غروب ہونے تک ٹھہرنا، غروب سے پہلے اگر کوئی شخص نکل گیا تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ منا کے دنوں میں تشریق میں، ایام تشریق میں منا میں راتیں گزارنا واجب ہے۔ اسی طرح سے کنکریاں مارنا، 10 تاریخ کو صرف جمرہ کبریٰ کو کنکری مارنا، اور بقیہ دونوں دنوں میں 11 اور 12 کو، اور جو 13 کو رکنا چاہے وہ تینوں جمرات کو کنکری مارنا، یہ حج میں واجب ہے۔ ایسے ہی سر کے بال مڈانا یا کٹوانا، چاہے پہلی بار حج کر رہا ہو، چاہے دوسری بار، چاہے کوئی بھی نمبر کا حج ہو، تیسری بار، چوتھی بار، کوئی بھی حج ہو، حج میں ایک فرض ہے سر کے بال کٹوانا یا مڈوانا۔ اور ایسے ہی جو ہے قربانی کرنا، جو حاجی حج قران یا حج تمتع کر رہا ہو، افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے لیکن وہ نفلی قربانی دے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی طواف وداع کرنا، یہ سب واجبات میں سے ہیں۔ ہم نے مختصر طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے یا کتابیں پڑھیں یا علماء سے رجوع کریں یا ان CDs کو اور ان پروگرامز کو دیکھیں جو کہ مکمل حج کی تفصیل پر بنائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت
نصیب فرمائے اور اس حج کو حج مبرور بنائے، اسے ہم سے قبول فرمائے، قبول فرما کر جہنم سے ہماری حفاظت کرے، جہنم سے آزاد کرے اور جنت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔